محبوب روزہ شروع نہ کرے اور تم روزہ شروع کر دو تو تمہیں اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا اور ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ چلا چلا کر باتیں کرتے ہو ویسے میرے محبوب کے سامنے چلا کر بات نہ کرو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آج بھی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لکھی ہوئی ہے۔ سنہری جالیوں پر جب ہم حاضری دیتے ہیں تو اوپر سنہری جالیوں کے اوپر سنہری حرفوں میں یہ آیت مبارکہ ابھی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اصل اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ثابت ابن قیس جو تھے وہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ کا تجربہ ہوگا کہ جو لوگ کم سنتے ہیں تو وہ لوگ بہت زور زور سے بات کرتے ہیں، چلا چلا کر۔ کیونکہ انہیں کم سنائی دیتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں دھیرے بول رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب مائک کی آواز ہم لوگوں کے کان میں کم آتی ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آواز دھیرے نکل رہی تو چلا کر کے بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو ہر کم سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ میری آواز دھیرے نکل رہی ہے تو وہ چلا کر بولتا ہے، یعنی جب تک کہ اس کے کان تک اس کی آواز نہیں آتی اسے اطمینان نہیں ہوتا۔ تو ثابت ابن قیس ذرا اونچا سنتے تھے تو وہ چلا چلا کر بات کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ میرے محبوب کے سامنے ایسے چلا چلا کر بات نہ کرو، ان کا ادب کرو۔ اور یہاں تک فرمایا اگر تم نے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ ایک بات میں یہاں آپ سب کے دماغ سے اور آپ کے دل سے سوال کرتا ہوں، بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ میرے اس سوال کا جواب آپ دیں گے۔ جو لوگ کیبل پر سن رہے وہ بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سب اپنے بیگانے سب۔ قرآن کی یہ جو آیت ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہارے اعمال سب اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اعمال کب اکارت ہوتے ہیں؟ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ ایک نہیں 1000 مرتبہ اگر معاذ اللہ زنا کرے تو زنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، مگر ایک کی بجائے اگر وہ 1000 مرتبہ زنا کرے ایک دن میں تو اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں، ادھر اس کے زنا کرنے کی وجہ سے، اتنا بڑا جرم کرنے کی وجہ سے جس کی سزا اسلام میں سنگساری ہے شادی شدہ کے لیے، مگر اس نے اتنی مرتبہ یہ برائی کی تو اس کی اس برائی کی وجہ سے اس کے گناہ بڑھتے جائیں گے مگر اس کی نیکیاں برباد نہیں ہوگی۔ اگر اس نے حج کیا ہے تو اس کا حج قائم رہے گا اپنی جگہ پر، اس نے نمازیں پڑھی ہے تو اس کی نمازیں قائم رہے گی اپنی جگہ پہ۔ یعنی گناہ کرنے سے نیکیاں برباد نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن گناہ کرنے سے نیکی برباد نہیں ہوتی۔ کسی نے چوری کر لی معاذ اللہ، مگر اس نے اپنی زندگی میں پہلے جو نمازیں پڑھی ہے، چوری بہت بڑا گناہ ہے، مگر چوری کا گناہ اس کے اعمال میں لکھا جائے گا، مگر جو اس نے پہلے عبادت کی ہے وہ مٹائی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ ادھر گناہ بڑھ رہا ہے لیکن وہ عبادت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ اسی طرح اللہ آپ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی اصل ہے وہ۔ اگر کوئی شراب پی لے تو شراب کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، مگر اس نے جو نیکیاں کی ہے وہ اس کی نیکیاں تباہ نہیں ہوگی۔ نیکیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ نیکیاں ضائع کیوں ہوتی ہے؟ صرف ایک گناہ سے نیکی ضائع ہوتی ہے، جب آدمی کفر کرتا ہے۔ جب آدمی کفر کرتا ہے تو اسلام میں اس نے جتنی نیکیاں کی، کفر کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور اکارت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا
تو تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ لیکن نیکی کس سے ضائع ہوتی ہے؟ صرف کفر سے ضائع ہوتی ہے۔ کفر کے علاوہ اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے نیکی ضائع ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا یہ کفر سے کم نہیں ہے، نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کے ساتھ چلانا یہ کفر سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ آخر ایک بات سوچنے کی ہے کہ شعور کیوں نہیں ہوگا؟ اعمال برباد ہو جائیں گے تو شعور کیوں نہیں ہوگا؟ پتہ کیوں نہیں چلے گا؟ تو یہاں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، اگر تم نے نبی کی بے ادبی کی اور تمہارے اعمال برباد ہو گئے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تب تو تم توبہ کر کے پھر سے عمل کرنا شروع کر دو گے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی بے ادبی کرو گے تو تمہارے اعمال اللہ ایسے برباد کرے گا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ شعور اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ بے ادبی کرنے والوں کے لیے چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ توبہ کر کے پھر سے اچھے عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ہی ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو ورنہ تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت ابن قیس گھر سے باہر نکلنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت سعد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد کیا بات ہے، ثابت کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں تو ان کے پڑوس میں رہتا ہوں مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ بیمار ہے، بیمار تو نہیں ہے وہ، مجھے تو اچھے بھلے نظر آئے، پھر پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے۔ جناب سعد نے جا کر ثابت ابن قیس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ نے نہیں سنا کہ آیت نازل ہو گئی اور میری تو عادت ہے، میری مجبوری ہے کہ میں چلا چلا کر بولتا ہوں، میری ایک عادت ہے، وہ میں نے بے ادبی کی نیت سے تو ایسا نہیں کیا، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں۔ میرے سرکار نے انہیں بلایا اور بلا کر کے کہا تم جہنمی نہیں ہو، تم جنتی ہو، کیونکہ تمہاری نیت وہ نہیں تھی، تم نے ایسے بدنیتی سے نہیں کیا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم اتنے محتاط ہو گئے صحابہ اس آیت کے نازل ہونے پر، جب بارگاہ رسالت میں آتے تو وہ لوگ اپنے منہ میں پتھر رکھ کر آتے، اپنی زبانوں پہ پتھر رکھ کر آتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز اونچی ہونا تو دور کی بات ہے، ہماری زبان سے کوئی لفظ ہی نہ نکلے۔ اللہ کے رسول جتنا پوچھتے وہ اتنا بتا دیتے، یا پھر صحابہ بہت ادب کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کرتے تو بہت ادب کے ساتھ ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے۔ یہ انداز تھا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ اے ایمان والوں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرو۔ تو جب انہوں نے یہ احتیاط اختیار کی کہ آپس میں سرگوشی کرتے، منہ میں پتھر رکھتے، تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ جو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہیں کرتے اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے انہیں اہل تقویٰ فرمایا، اور تقویٰ سب سے بڑی عبادت تقویٰ ہی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزہ رکھتے رکھتے اتنا کمزور ہو جائے کہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کی پیٹھ جھک جائے، کمر ٹیڑھی ہو جائے، پھر بھی وہ عبادت گزار نہ بن سکے گا جب تک کہ وہ متقی نہ ہو جائے۔ تو قرآن مقدس نے ان کے لیے فرمایا کہ جو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، پست رکھتے، نبی کا ادب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے۔ اور آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہاں پر آواز بلند نہ کرے، وہاں کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ انسان وہاں کا ادب کرے۔ ایک مرتبہ جب آقا علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو پردہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو لوگوں نے چوکھٹ کو وہاں پہ بٹھانا چاہا، بنانا چاہا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہاں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، یہاں اس طرح کام نہیں ہوگا، یہ چوکھٹ اٹھا کر کے لے کر کے جاؤ اور بنا کر کے لاؤ اور بنا کر کے پھر لگاؤ۔ تو حضرت علی کا یہ عمل تھا کہ اس عمل کو ترکیوں نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ جب ترکوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم تعمیر کیا، یہ جو موجودہ حرم ہے آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف کا اگلا حصہ، پچھلا پورا حصہ جو ہے وہ سعودیوں نے تعمیر کیا ہے،
لیکن جس میں آقا آرام فرما رہے ہیں وہ جو گنبد ہے، یہ جو عمارت ہے جو اصل مسجد نبوی شریف ہے، تو وہ ترکیوں کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے تعمیر کرنا چاہا تو مسجد نبوی شریف کو انہوں نے اتنے اہتمام سے تعمیر کیا کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مسجد نبوی بنانا چاہتے ہیں اور حرم شریف بنانا چاہتے ہیں، تو جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں۔ یعنی کہ نوجوانوں کو نہیں لیا، بچوں کو لیا۔ پھر ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ حافظ قرآن بنانے کے بعد پھر انہیں کام سکھایا۔ پھر کام سکھانے کے بعد پھر انہیں کہا کہ مسجد نبوی شریف کی ایک اینٹ بھی رکھی جائے گی تو بے وضو نہیں رکھی جائے گی، باوضو رکھی جائے گی۔ جس کا وضو ٹوٹ جائے گا وہ کام چھوڑ کے ہٹے گا، پہلے وضو کرے گا اور اس کے بعد وہ کام کرے گا۔ پھر مسجد نبوی شریف کی اینٹ رکھی جائے گی، مگر پھر خاموشی سے نہیں، چونکہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب حافظ قرآن ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہوئے اینٹ رکھیں گے۔ اس طرح ان لوگوں نے روضہ رسول کی تعمیر کی، اور جب بھی کوئی پتھر، کبھی ایسا ہوتا کہ پتھر چھوٹا ہو جاتا بڑا ہو جاتا تو وہیں پر توڑتا نہیں کرتے، بلکہ اسے اٹھا کر لے جاتے اور 2-3 میل دور لے جا کر کے، بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ احد کی وادی میں لے جاتے وہاں پر، اور وہاں لے جا کر اسے توڑتے اور پھر توڑ کر کے لاتے اور لا کر کے لگاتے۔ کیوں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ یہ ہے ان کا ادب، یہ ہے ان کا احترام۔ اور اسی لیے صحابہ کرام سے ہمیں یہی ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ باپ کی طرح کیا جائے گا، نہ ماں کی طرح کیا جائے گا، نہ بڑے بھائی کی طرح کیا جائے گا۔ سارے انسانوں کے ادب کی جہاں حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے رسول اللہ کے ادب کی شروعات ہوتی ہے۔ اور ایمان نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم و توقیر کا۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک وفد آیا تھا بنو تمیم کا، تو وہ لوگ دوپہر کے وقت آئے مدینہ شریف میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے تھے، یعنی تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ تو وہ دوپہر کے وقت جب آئے تو آنے کے بعد ان لوگوں نے حجرے کے باہر ہی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے پکارنا شروع کیا آقا کو بلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے وقوف اور بے عقل ہیں، انہیں شعور نہیں، انہیں عقل نہیں ہے، وہ محبوب کو باہر سے پکارتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ کا حق یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول اپنے حجرے میں رہیں اور کوئی ان سے ملنے کے لیے آئے تو اسے یہ جائز نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دستک دے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور انتظار کرے جب تک رسول اپنے حجرے کے باہر نہ نکلے، وہ انتظار کرتا رہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پکار رہے وہ بے عقل ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ رسول کے باہر آنے کا انتظار کرتے۔ اور قیامت تک کے ایمان والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھایا گیا کہ رسول کو تم اس طرح نہیں پکار سکتے جیسے ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو، اور اگر وہ گھر میں رہے تو تم انہیں بلا نہیں سکتے۔ ہاں، یہ ان کی شان ہے کہ اگر وہ کسی کو بلائیں اور وہ حالت نماز میں ہو تو بھی اس پہ فرض ہے کہ وہ اسی حالت میں چلا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ میرے سرکار نے ایک صحابی کو بلایا، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس صحابی نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے جاؤں۔ پھر نماز مکمل کی وہ آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اتنی دیر کیوں کی؟ تو اس وقت انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اے لوگوں، جب میرا محبوب تمہیں بلائے تو تمہارے اوپر لازمی ہے کہ تم دوڑ کر کے چلے آؤ، اگرچہ تم نماز میں رہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حالت قیام میں ہے اور حضور بلا لیں، انہیں چاہیے وہ اسی حالت میں چلا جائے، پھر حضور اسے جو بھی کام بولے وہ اپنا کام وغیرہ کر کے آئے، اور آنے کے بعد اب اسے دوبارہ نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جہاں سے گیا تھا وہیں سے اپنی نماز کو مکمل کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی آواز پر گیا تھا۔ تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو قرآن میں ہے۔ ابھی ہم قرآن سے بتا رہے ہیں آپ کو کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعظیم کا حکم کیسے دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کیا گیا جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک صاحب تھے ولید ابن عقبہ، ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ اور وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ تو جو ولید تھے، جس قبیلے میں حضور نے ان کو بھیجا تھا، زمانے جہالت میں اس قبیلے سے ان کی لڑائی اور دشمنی تھی، مگر ان قبیلے والوں کو پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید کو ہماری طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو جیسے ولید ان کے علاقے میں داخل ہوئے، وہ سارے لوگ مل کر ان کے استقبال کے لیے باہر آ گئے۔ کیوں؟ ساری دشمنی انہوں نے چھوڑ دی، بھول گئے، کیونکہ اب وہ ایمان لا چکے ہیں اور حضور نے انہیں ہماری طرف بھیجا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا استقبال کریں، ان کی تعظیم کریں، کیونکہ آنے والے کو انہوں نے نہیں دیکھا بلکہ بھیجنے والے کو انہوں نے دیکھا۔ تو وہ سب استقبال کے لیے آئے۔ تو جناب ولید نے یہ سمجھا کہ ہماری پرانی دشمنی ہے، کہیں یہ مجھے مارنے کے لیے نہ آ رہے ہوں۔ انہوں نے حالات کی تحقیق نہیں کی، ایسے ہی بھاگ گئے اور جا کر رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو پرانی دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں اور وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، میں بھاگ آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا، خالد جاؤ اور یہ جو کہتے ہیں اس کی تصدیق کرو کہ واقعی ایسا ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں۔ تو جناب خالد جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہ تو اذانیں دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سارے اسلام پر وہ قائم ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے زکوٰۃ خوشی خوشی دے دی، اور جب حالات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، ہم تو استقبال کے لیے آئے تھے، ہم نے تو آنے والے کو نہیں دیکھا بلکہ بھیجنے والے رسول کو دیکھا، اس لیے ہم تو ان کا استقبال کرنا چاہتے تھے، وہ غلط فہمی کی وجہ سے چلے گئے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اے لوگو، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے جو تمہیں اپنے مخالفت میں لگے تو تم فوراً جو ہے وہ کوئی ڈیسیزن مت لیا کرو، فوری طور پہ کوئی فیصلہ مت کیا کرو، بلکہ اگر کوئی خبر تمہارے تک آئے، کوئی شخص تم تک خبر لائے تو پہلے تم اس کی تصدیق کر لو۔ اگر بغیر تصدیق کیے ہوئے تم نے کوئی قدم اٹھا لیا تو بعد میں تم اپنے کیے پر پچھتاؤ گے، بعد میں تمہیں صدمہ ہوگا، مگر اس وقت پھر تم کیا کرو گے؟ تم نے تو غلط قدم اٹھا ہی لیا ہے، اب اس کے بعد اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اگر اس پر لوگ عمل کرنے لگ جائیں آج کے اس دور میں، جو قرآن نے فرمایا کہ تم تک کوئی بات آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو، انشاءاللہ تعالی 80% جھگڑے یوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پہ خواتین بھی اس بات کو سنیں، جب بھی ان تک کوئی بات پہنچے تو پہلے اس کی تصدیق کی جائے۔ آج آپ دیکھیے اتنی ساری ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہے، شوہر سے ناراض ہو کر، سسرال والوں سے ناراض ہو کر، اسی طرح سے جو ہے وہ طلاق کثرت سے ہو رہی ہے۔ اس میں آپ اگر دیکھیں گے گہرائی میں جا کر، اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا 80% یہ ساری نفرتیں غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر آج بھی قرآن پر عمل کر لیا جائے تو ساری غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ لڑکیاں آتی ہیں جمعہ کرنے کے لیے اور آنے کے بعد وہ ایک بات کا چار لگا کر تیل مرچی ڈال کر کے بولتی ہے، اب ماں باپ اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ ہماری بیٹی کہاں تک سچ بول رہی ہے، کیونکہ ویسے بھی عورتوں کو ایک پسلی زیادہ ہے، تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دو چار بات بڑھا کر ہی بولتی ہیں۔ اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ کدوائی روڈ کے اوپر گائے بھاگتی ہوئی نظر آئی تو اسلام پورے تک کے گائے دوڑنے والی جو تھی وہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ وہاں لاٹھی چارج ہو گئی۔ پھر رمضان پورے تک کی عورتیں باتیں لاتے تو بولتی نہیں ابھی وہاں گولی چل گئی، یہ ان کی عادت ہے۔ تو ماں باپ جو ہے وہ یہ تصدیق نہیں کرتے کہ ہماری بیٹی جو بات بول رہی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، بلکہ جیسے بیٹی نے کہا کہ میری ننن نے مجھے گالی دی تو پھر ماں فوراً بولتی ہے کہ اچھا تو تیرا منہ کہاں گیا تھا، تیرا منہ سیاہ ہوا تھا، تو بھی گالی دے دیتی۔ حالانکہ ماں کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے تصدیق کرتی کہ واقعی میری بیٹی جو بول رہی ہے وہ صحیح بول رہی ہے یا نہیں بول رہی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، تصدیق کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ ورنہ آج بہت ساری بچیاں ہیں، میں سب بچیوں کو نہیں کہتا، بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو کنیزان فاطمہ ہے ماشاءاللہ، بہت سارا ظلم برداشت کر کے بھی وہ ماں باپ کو کچھ آ کر نہیں بتاتی جن کو شوہر کے یہاں رہنا ہے۔ لیکن کچھ بچیاں ایسی بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جنہیں رہنا نہیں ہے
تو وہ سارا الزام سسرال والوں پر ڈالتی ہے، اور پھر ادھر ماں باپ تصدیق نہیں کرتے اور بچی کو چلا دیتے ہیں، نتیجتاً طلاق تک نوبت آتی ہے۔ اور پھر طلاق کے بعد مہینہ 1.5 مہینے تک کہ ہماری بچی ہم کو بہت اچھی لگتی ہے، مگر جب مہینے 2 مہینے ہوتے ہیں نئے سے پرانا دور آتا ہے تو پھر وہی بچی ہمیں بوجھ لگتی ہے، پھر 4 آنسوؤں سے روتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی بات پتہ چلے اس کی تصدیق کرو۔ آپ کی بیٹی خبر لائے کہ بیٹا خبر لائے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ بہت تصدیق کرنے میں ہی سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں بہت۔ تو اس لیے اس چیزوں قرآن جو ہم سے کہہ رہا ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اگر قرآن پر عمل کرتے تو یہ حالات ہمیں آج درپیش نہ ہوتے۔ اللہ ہماری قوم کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم تک جھوٹی خبر پہنچائے، اب تو قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور جب کوئی جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے جھوٹ کا پردہ فاش فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، جب 2 گروہ آپس میں لڑیں تو تمہارا کام یہ نہیں کہ تم اس میں اور تیل ڈال کر کے آگ لگاؤ، بلکہ جو 2 گروہ آپس میں لڑیں تو تمہارا کام ہے کہ تم اس میں صلح کرا دو۔ بات یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچر پر بیٹھ کر تشریف لے جا رہے تھے کہ کچر نے پیشاب کیا، اور جب پیشاب کیا تو مگر حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور پھر آپ کچھ لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے نیچے اتر گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ، حضور کی حدیث بھی ہے کہ اے لوگوں اپنی سواریوں کو اپنی کرسی مت بناؤ، کیونکہ اس زمانے میں گھوڑا اور اونٹ اور کچر ہی سواری ہوتے تھے، بائک وغیرہ اور یہ غیر جاندار جو گاڑیاں ہیں وہ تو سواری نہیں تھی، بلکہ جاندار ہی سواریاں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم اپنی سواریوں کو کرسی مت بناؤ، جتنی دیر تک کہ تمہیں کچھ کسی سے بات کرنا ہو تو نیچے اتر کے بات کرو تاکہ تمہاری سواری کو آرام مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے لیے نیچے اترے اور کچر نے پیشاب کیا، ورنہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تک کہ رسول پاک جس سواری پر بیٹھے ہوتے وہ نہ پیشاب کرتے نہ پاخانہ کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی تاکہ آپ کو کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچر نے پیشاب کیا، تو جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا اس نے ناک بند کر لی۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابن ابی، تیری مشک سے زیادہ رسول اللہ کے کچر کا پیشاب خوشبودار ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ ابن ابی جو منافق تھا اس کے نفاق کو وہ لوگ سمجھ نہیں سکے، اور اس کے قبیلے والے جو ہے وہ لڑنے لگے، جو سچے مسلمان تھے، آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے بعد لڑائی شروع ہوئی، تو آقا علیہ السلام کو جب توجہ ہوئی تو آقا تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں صلح کرا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑیں تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ تم صلح کرا دیں۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا اگر 2 مسلمانوں میں صلح کرانی ہو اور صلح کرانے کے لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑے تو اس وقت اسلام صرف صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دیتا ہے، یعنی کہ 2 آپس میں نفرت کر رہے ہوں اور وہ لوگ نہیں ملتے ہوں تو اس وقت اگر کوئی ایک غلط جھوٹا جملہ بول کر کے کہ ارے یار تو اس سے نفرت کرتا ہے، وہ تو تجھ سے محبت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ جھوٹ ہے، تو اگر ایسا جھوٹ بولنا پڑے کہ دونوں میں صلح ہو جائے تو اس وقت تو جھوٹ کی بھی اجازت دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے کی برائی ہے پھر اس کی اصلاح کی گئی ہے۔ اصل میں یہ ہوا کہ جو وفد آیا تھا بنو تمیم کا، تو بنو تمیم کے وفد میں جو لوگ تھے وہ بہت مالدار تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے بہت نوازا تھا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے جناب صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، ان جیسے صحابہ کو دیکھ کر ان پر مذاق اڑایا، ان پر ہنسی کی، ایک ایسے غریب لوگ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ان کے بدن پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ کوئی مرد کسی مسلمان مرد پر نہ ہنسے، اس کا مذاق نہ اڑائے،
ممکن ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، اے مذاق اڑانے والے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ تجھ سے زیادہ افضل اور بہتر ہو. ایسا ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی کو غریب دیکھ کر مذاق اڑا دیا. کسی کے ابھی عید پر ہوگا، یہ اپنے پاس بہت اونچی کوالٹی کا کپڑا ہوگا تو کوئی ہلکا پہنا ہوگا تو اس دوست کا مذاق اڑایا جائے گا. اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. کسی کی ناک چھوٹی دیکھی اس کا مذاق اڑایا، کسی کی آنکھ چھوٹی دیکھی اس کا مذاق اڑایا. اے مذاق اڑانے والے، تو ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے. آئیے اس پر میں ایک روایت پیش کروں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن ایک دریا کے کنارے سیر کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان ہے، وہ ایک عورت کو گود میں لے کر بیٹھا ہے. آج کے دور میں اگر ہم اس منظر کو دیکھیں تو ہمیں برا لگتا ہے، اور جبکہ وہ امام حسن تھے، رسول اللہ کی گود میں ان کی پرورش ہوئی تھی، ان کو کتنا برا لگا ہوگا. تو انہوں نے دل میں سوچا ایک ایسا آدمی ہے دریا کے کنارے ایک عورت کو اس طرح گود میں لے کر بیٹھا، اسے شرم نہیں آتی. اور پھر دل میں ایک خیال بھی آیا کہ اس سے اچھا تو میں ہوں کہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں. اب یہ دل میں خیال آنا ہی تھا، اصل میں وہ امام حسن کا امتحان تھا. یہ دل میں خیال آنا ہی تھا کہ اچانک دریا سے آواز آئی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تو وہ شخص اس عورت کو چھوڑ دیا اور وہ دریا میں جا کر کود گیا. تو دریا کے اندر 6 لوگ تھے جو ڈوب رہے تھے. ایک کو نکالا، دوسرے کو نکالا، تیسرے کو. اتنی پھرتی سے اس نے یہ کام کیا، 5 کو نکال دیا. امام حسن دریا کے کنارے پہنچ کے منظر دیکھے، اور منظر دیکھنے کے بعد جو چھٹا تھا وہ ہچکولے کھا رہا تھا. مگر وہ واپس جانے لگا تو امام حسن نے کہا، اے جانے والے، وہ ایک بچا ہے اسے تو بچا لے. تو اس نے کہا، حسن تم تو مجھ سے اچھے ہونا، میں نے 5 بچا لیا، ایک کو تم بچا لو. امام حسن گھبرا گئے اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس وقت اس نے بتایا، اس نوجوان نے، میں خضر ہوں اور آج اللہ نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تمہیں ایسا منظر بتایا گیا کہ تم اس منظر کو دیکھ کر کیا کرتے ہو. اور یاد رکھنا مسلمانوں، کبھی کسی کو حقیر نہ جاننا. آدمی اور کسی کا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب اسے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. اور کوئی بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جانوروں کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی نے بہت خوبصورت کپڑا پہنا تھا، جبہ بہت خوبصورت تھا. سامنے سے کتا آ رہا تھا، اس کتے کو دیکھ کر جنید نے اپنا جبہ سمیٹ لیا. کتے نے عرض کیا، مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں اس سے کچھ گفتگو کروں. تو کتے نے کہا، جنید، جب اللہ نے زبان دی تو کہا، جنید وہ قدرت والا جسے جو چاہے عطا کر دے. جنید تو نے آج اتنا قیمتی جبہ پہنا ہے تو اس نے مجبور کیا تجھے تکبر کرنے پر. تو نے مجھے حقیر جان کر کے اپنا جبہ سمیٹا اور اپنے آپ کو تو نے مجھ سے بہتر سمجھا، تو نے اپنا کپڑا سمیٹ لیا. ذرا سوچ تو، میں بھیگا ہوا تو نہیں ہوں، گیلا تو نہیں ہوں. جبکہ مسئلہ تم لوگ یہ بیان کرتے ہو کہ اگر کتا گیلا ہو اور وہ کپڑے سے لگے تو انسان ناپاک ہوتا ہے. میں تو سوکھا ہوں، اگر میں تیرے کپڑے سے لگ جاتا تب تو ناپاک نہیں ہوتا. اور بالفرض اگر میں گیلا بھی ہوتا اور تیرے کپڑے سے لگ جاتا تو تیرا اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا، وہ ایک چلو پانی سے دھل لیتا، پاک ہو جاتا. ارے میری گندگی تو اتنی ہے کہ اگر ایک چلو سے دھل لے تو پاک ہو جائے، لیکن تیرے دل میں جو تکبر کی گندگی ہے وہ اتنی خراب ہے کہ اگر 7 سمندر سے دھلی جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے مگر وہ گندگی پاک نہ ہو سکے. جب حضرت جنید نے یہ جملہ سنا تو آپ کا دماغ جو ہے وہ گھومنے لگا اور آپ نے کہا، کتے تو کتنی حکمت کی باتیں کرتا ہے، کیا چند دن تو مجھے اپنی صحبت میں رکھے گا؟ کتے نے کہا، جنید مجھے جب صبح ملتا ہے تو صبح کا کھا لیتا ہوں، شام کے لیے بچا کر نہیں رکھتا، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. لیکن تم لوگ ہو صبح کھاتے ہو، شام کا انتظام صبح ہی کر لیتے ہو. تمہیں اتنا بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں کہ جس نے صبح کھلایا وہ شام کو بھی کھلائے گا. میں جمع کر کے نہیں رکھتا، تو جو اللہ پہ اتنا بھروسہ نہیں کرتے میں انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھتا. جنید بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر پڑے. ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ جو جنید کتے کی دوستی کا
کے لائق نہیں، وہ اللہ کی دوستی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کتے نے چند جملے کہہ کر کے ایک حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر مت سمجھو. پتا نہیں ہم جسے حقیر سمجھ رہے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت سیدنا جنید بغدادی نے ایک مرتبہ ایک یہودی کو دیکھا اور رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے اس پہ عدل دیکھ کر اور اپنے پہ فضل دیکھ کر رو رہا ہوں. یہ اللہ نے اسے یہودی رکھا ہی اللہ کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، اور مجھے ایمان عطا کہ یہ اس کا فضل ہے. اگر میرے ساتھ عدل کرتا، اس کے ساتھ فضل کرتا تو میں کیا کر لیتا. اسی طرح اے نمازیوں، اے روزے داروں، اے تراویح پڑھنے والوں، اے تہجد پڑھنے والوں، اے گناہ سے بچنے والوں، جب تم راستے میں کسی شرابی کو چلتے دیکھنا تو اپنے آپ پر نہیں اترانا. پتا نہیں کل اس شرابی کو اللہ اپنا ولی بنا لے اور آپ کو شرابی بنا دے. تو اس لیے کبھی گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت مت کرو، اور کسی کا مذاق اڑانا تو قطعاً اپنے اندر چھوڑ دو، اور ہمیشہ انسان کو اچھی نگاہ سے دیکھو. پتا نہیں کون کیا ہو جائے اور کون کیا بن جائے. ہوا ہے صاحب بہت سارے ولی کہلانے والے جو ہے وہ معاذ اللہ مرتے وقت ان کا خاتمہ برا ہو گیا، وہ کفر پر مرے. خود غوث اعظم کے ایک دوست تھے، جب غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، انہوں نے انکار کر دیا. تو ان کا حال یہ ہوا کہ ایک عیسائی لڑکی سے کی محبت میں وہ پھنس گئے، اور اس عیسائی لڑکی نے انہیں اپنے پاس رکھا، اور وہ سور چراتی تھی. تو سور کے بچے وہ اپنے کاندھے پہ اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے. ولی کہلانے والے کی یہ حالت ہو گئی. اور ایسا بھی ہوا، ایک ڈاکو تھا فضیل، اس ڈاکو کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی. وہی ڈاکو فضیل ابن ایاز کی شکل میں، ولی کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے. فضیل بن ایاز پہلے ایک ڈاکو تھے، ڈکیتی کرتے تھے، مگر بعد میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور پھر وہ اللہ کے ولی ہو گئے. تو اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، ہر ایمان والے کو عزت والا سمجھو، اس کا احترام کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ. بہت ساری باتیں تفصیل ہو رہی ہے زیادہ. پھر فرمایا ایک دوسرے کو تانا مت دو. قرآن واقع میں ایک دوسرے کو تانا مت دو. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا بھی شان نزول ہے. حضرت صفیہ جو تھی، آپ جو ہے وہ جان چکے ہیں کہ جو جناب صفیہ تھی ان کے باپ دادا یہودی تھے، اور جناب صفیہ کا جو نکاح تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت چہیتی بیوی سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی جناب حفصہ نے ایک دن صفیہ سے کہہ دی، صفیہ تو یہودیوں کی اولاد ہے، تیرے باپ دادا تو یہودی ہے. جناب صفیہ کو تکلیف ہوئی، روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئی تو میرے سرکار نے فرمایا صفیہ وہ تمہیں یہودی کی بیٹی کہتی ہے، لیکن ذرا تم یہ تو سوچو کہ ان لوگوں میں کون ہے؟ جناب موسیٰ ہے، جناب ہارون ہے، یعنی تم تو انبیاء کی بیٹی ہو، تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جناب حفصہ سے کہا حفصہ اللہ سے ڈرو، کسی کو تانا مت دو، اللہ کو تانا پسند نہیں ہے. بلکہ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جب معراج کی شب میں جنت کی سیر کے لیے گیا تو میں نے عورتوں کو جنت میں کم دیکھا، کیونکہ عورتیں ایک دوسرے کو بہت تانا دیتی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے صدقہ کرے، تانے کی وجہ سے ان کی جنت میں تعداد بہت کم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کسی کے بھی بارے میں جو ہے وہ بدگمانی مت کرو، بہت زیادہ مت سوچو یہ میرے بارے میں کیا کرتا ہوگا، کیا سوچتا ہوگا، یہ کرتا ہوگا. مجھے ایک بات بہت پسند ہے، بہت پسند ہے مجھے، وہ بہت اچھی لگتی ہے وہ بات. میرے استاذ محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا اگر کوئی تم سے دشمنی کرے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا کیا کرنا چاہیے آپ ہی بتا دیں. تو حضرت نے فرمایا تھا اگر کوئی تم سے دشمنی کرے تو تم اپنے دل سے اس کی دشمنی ختم کر دو، کیونکہ اگر تم اس کے دل سے اپنی دشمنی کو ختم کر دو گے تو اللہ تمہاری دشمنی کو اس کے دل سے ختم فرما دے گا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو جب رسول نے فرمایا تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم جیسا کریں گے ہمارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. تو تم دشمنی ختم کر دو، تمہارے لیے دشمنیاں ختم ہو جائے گی. جس دن یہ بات مجھے بتائی کہ اس دن سے اتنی راحت ہے، اتنا اطمینان ہے الحمدللہ کہ بس کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے نہ بہت سوچو، بہت گمان مت کرو کون تمہارے بارے میں کیا کر رہا ہوگا، کیا سوچا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بھائی اپنا کام ہے
زندگی تھوڑی ہے، بہت کم ہے، کام زیادہ ہے، نیکیاں بہت لے جانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، تو کتنی محنت تم کر سکتے ہو اپنی زندگی میں اتنی محنت کرو، کام کرو، آگے بڑھو. آپ جو وہ کسی کے بارے میں کچھ سوچو مت، بدگمانی دل میں پیدا مت کرو، اللہ نے منع. لیکن یہ ساری باتیں کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. کافروں کے لیے بھی یہ بات نہیں ہے اور گستاخان رسول کے لیے بھی یہ بات نہیں ہے، یہ صرف ایمان والوں کے لیے. تو پھر اللہ نے فرمایا ان کے اندر عیب بھی مت ڈھونڈو، عیب تلاش مت کرو، ان کی غیبت بھی مت کرو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جو غیبت کرتے ہیں گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. اور یہ فرمایا گیا جو غیبت کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور فرمایا جس نے غیبت کی اور غیبت کے بعد اس نے توبہ کی تو غیبت پر توبہ کرنے والا سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا. یعنی اگر غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس پر توبہ بھی کر لی جائے تو بھی وہ آخر میں جنت میں جائے گا. غیبت اتنی بری چیز ہے، لیکن شاید ہی ہماری کوئی محفل ایسی ہوتی ہوگی کہ جس میں ہم غیبت نہیں کرتے اور غیبت کرے بغیر اٹھ جاتے ہیں. غیبت کیا ہے؟ اپنے ایمان والے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کہنا جو اس تک پہنچے تو اس کے دل کو تکلیف ہو. میرے آقا فرماتے ہیں غیبت ایک مینجنیک ہے کہ انسان اپنی نیکیاں جس کی غیبت کرتا ہے اس کے اعمال میں ڈالتا ہے، اپنی نیکیاں جس کی غیبت کرتا ہے اس کے اعمال میں ڈالتا ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھا کہ شیطان ایک ہاتھ میں شہد اور ایک ہاتھ میں راکھ لے کر جا رہا ہے. پوچھا ہے شیطان یہ کیا کر رہا ہے صبح صبح؟ کہا شہد لے کر جا رہا ہوں، غیبت کرنے والوں کی زبان پہ لگاؤں گا تاکہ غیبت لوگ لذت سے سنیں گے تو وہ غیبت کرنے والے کی بھی نیکیاں جائے گی اور سننے والے کی بھی جائے گی، اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت انہیں کھانا نصیب ہوگا. اور یہ راکھ کو یتیموں کے سر پہ ڈال دوں گا تاکہ لوگ یتیموں سے نفرت کریں گے اور ان کے قریب نہیں جائیں گے. ایک واقعہ یاد آتا ہے، عرض کروں حالانکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن غیبت چونکہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں اور بہت لوگ اس کے اندر مبتلا ہے. حالانکہ غیبت ایسی چیز ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، لیکن صرف غیبت کی وجہ سے ہماری نیکیاں ہم سے جو ہے وہ دوسرے کے اعمال میں چلی جاتی ہے، ہمارے پاس نہیں رہ جاتی. بلکہ میرے آقا نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدترین ہے، غیبت زنا سے ہی بدترین ہے. اور یہاں تک میرے آقا نے فرمایا اگر تم نے کسی کی غیبت کی اور تم اللہ کی بارگاہ میں مر کر کے پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے. اتنا سخت ترین گناہ ہے غیبت. تو ایک شخص تھا، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اس بادشاہ کو برسوں تک نیند ہی نہیں آتی تھی، وہ سوتا ہی نہیں تھا. بہت علاج کیا، بہت کچھ کیا، لیکن اس کو نیند نہیں آتی تھی. ایک اللہ کے ولی کا گزر اس کی سلطنت سے ہوا تو کچھ سپاہیوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ ہے، اسے نیند نہیں آ رہی، برسوں گزر گئے، وہ پاگل ہونے کے قریب ہے، مرنے کے قریب ہے، کوئی علاج دیجئے. تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بادشاہ سے کہو کہ وہ اپنی سلطنت میں یہ اعلان کرے کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں میدان میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے گا. اگر وہ یہ اعلان کر دیتا ہے تو اسے نیند آ جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا. سپاہیوں نے کہا یہ تو بڑا عجیب علاج ہے، مگر مرتے کیا نہیں کرتے. بادشاہ کے پاس پہنچے، کہا بادشاہ سلامت، اگر جان بخشی ہو تو ہم تمہارا علاج بتاتے کہ اللہ کے ولی نے بتایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس پر بادشاہ کو نیند نہ آئے تو میں یہاں ہوں، مجھے قتل کر دینا. بہت شرطیہ علاج بتایا. کہا کیا بتایا؟ کہا بتانے ڈر لگتی. کہا نہیں بتاؤ، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، کوئی سی بات ہوگی. کہا بادشاہ ایسا ہے کہ اس اللہ والے نے کہا، چہرے سے بھی نیک نظر آتا ہے، بہت گارنٹی سے اس نے کہا ہے کہ اگر تم نے یہ اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں میدان میں آپ اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرو گے تو آپ کو نیند آ جائے گی. مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے بھی اعلان کر دیا. جیسے ہی اعلان ہوا ہر گھر میں عورتیں، ہر مکان پر مرد، ہر چبوترے پر کوئی ایسا نہیں تھا جو بیٹھ کر بادشاہ کی غیبت نہیں کرتا ہو، بادشاہ کو برا نہ کہتا ہو. یہی پورے گاؤں کے اندر، پوری سلطنت میں ہی بادشاہ ایسا، بادشاہ ہے کیسا، بے تکا ہے کیسا، بے شرم ہے کیسا، بے حیا ہے، یہی سب چلتا رہتا. آخر کار ابھی اعلان ہوئے ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے سو گیا. اور سویا تو ایسی نیند آئی کہ بس وہ سوتا ہی رہا. اور جب وہ بیدار ہوا بہت فریش تھا اور خوش تھا، میرا علاج ہو گیا. کہا ذرا اس بزرگ کو بلاؤ.
علاج تو بظاہر انہوں نے بڑا غلط بتایا، ابھی تاریخ بھی نہیں آئی لیکن علاج میرا ہو گیا۔ جب وہ اللہ والے تشریف لائے تو کہا کہ حضور آپ نے یہ علاج تو بہت غلط بتایا، شریعت محمدی کے خلاف یہ نظر آتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے، مگر اس سے فائدہ بھی ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا جب تیرے سپاہیوں نے مجھے بتایا کہ تجھے نیند نہیں آتی تو میں جان گیا کہ تو بہت ظالم و جابر اور انتہائی گنہگار آدمی ہے، تو کبھی نیکی نہیں کرتا، تو نیکی نہیں کرتا اس لیے اللہ تجھ سے ناراض ہے، تیرے اعمال میں نیکی ہے ہی نہیں، تو اللہ نے تجھ سے نیند اور چین چھین لیا، اور تجھے نیکی کا حکم دیتا تو کرتا نہیں، تو اس لیے میں نے ایسی تدبیر سوچی کہ تیرے اعمال میں کچھ نیکیاں آنی چاہیے۔ تو جب تو نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کا اعلان کیا تو لوگ، پورا گاؤں، پورا شہر، پوری سلطنت کے لوگ تیری رعایا، تیری غیبت کرنے لگے، اور جو وہ غیبت کرتے تو تیرے گناہ اپنے اعمال میں لیتے اور اپنی نیکیاں تیرے اعمال میں آتی، تو انہوں نے غیبت کی حتیٰ کہ اپنی نیکیاں تیرے اعمال میں انہوں نے بھیج دی، تو جب تیرے اعمال میں نیکی آئی تو اس کی برکت سے اللہ نے تجھے نیند عطا فرما دی۔ سمجھ رہے بات؟ تو غیبت ایسی چیز ہے کہ غیبت کرتے وقت کتنا اچھا لگتا ہے، ایک سے ایک چٹکارے لے کر کے غیبت کرتے ہیں، لیکن وہ تم عبادت جو کیے ہو نا، تراویح پڑھے ہو، حج کیے ہو، نماز پڑھے ہو، وہ نیکیاں کہیں اور جاری ہے۔ اس لیے یاد رکھو، غیبت کے خلاف ایک ایسا محاذ قائم کر دو کہ نہ ہم انشاءاللہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، مگر غیبت کس کی؟ صرف مسلمان کی۔ ایمان والوں کی غیبت کرنا حرام ہے، البتہ وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہے، دھوکے باز ہے، رسول اللہ کے دشمن ہے، آقا کی شان میں توہین کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ اگر بھائی کوئی چوری کرتا ہو اور وہ چور بہت بڑا ہو، تو اگر میں یہ بتاؤں کہ بھائی فلاں آدمی چوری کرتا ہے تو یہ غیبت ہوگی؟ نہیں، غیبت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ وہ چوری کرتا ہے۔ تو جو مال کی چوری کرے اس کا نام نشان بتانا یہ غیبت نہیں ہے، تو جو ایمان کی چوری کرتا ہو اس کے بارے میں نشانیاں بتانا یہ غیبت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کی برائیاں بیان کرنا غیبت ہے تو قرآن نے کافروں کی برائیاں بیان کی، منافقین کی برائیاں بیان کی جو آگے آ رہی ہے اور آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی، آخری بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے اندر قبیلے ہیں نا، قبیلے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، برادریوں کی، قبیلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ قبیلے اور برادریاں تو صرف اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بس یہی مقصد ہے کہ تمہاری پہچان برقرار رہے، اسی لیے تم میں الگ الگ برادریاں اور الگ الگ قبیلے ہیں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل وہ بندہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کوئی برادری کسی برادری سے افضل نہیں ہے، کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے افضل نہیں ہے، تم تمام مسلمان ہو اور مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ماں یعنی حوا اور ایک باپ آدم سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تو جب تمہاری ماں ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تو پھر یہ تم الگ الگ تقسیم کیسے ہو گئے؟ تو اسلام میں برادریوں کی حقیقت بس اتنی ہے کہ تمہاری پہچان برقرار رہے، ورنہ جو یہ تعصب اور یہ جو ساری چیزیں پیدا ہوئی یہ رسول اللہ کے زمانے میں منافقین نے پیدا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا حجۃ الوداع کے دن کہ میں نے سارے قبیلے، خطے اور خون وغیرہ سب کو پیروں تلے کچل دیا، کوئی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں، رنگ کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر کوئی کسی سے افضل و اعلیٰ نہیں ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ ہے، جو جتنا نیک ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے، جو جتنا پرہیزگار ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے۔ تو مسلمانوں، رسول اللہ کے دور میں منافقین نے اس بات کو پھیلایا، برادری کے تعصب کو، اور ہمارے ہندوستان میں انگریزوں نے جاتے جاتے یہ بیج بویا، اور آج سیاسی لیڈران اس پر اپنی جو ہے وہ ہولی سیکھ رہے ہیں، اور اپنی جو ہے وہ اقتدار کی کرسیاں صرف برادری کی بنیاد پر اور برادری عصبیت کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں، ورنہ سچ یہ ہے کہ ہم ایک ماں حوا کی اولاد ہے، ہماری ماں ایک ہے، حوا ہے، ہمارا باپ ایک ہے جو آدم ہے، ہم سب کا خون ایک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم برادری کو، خطے کو، قبیلے
معاشرے کو اسے مٹا دیں اور ہم سب ایک ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ حضرت سلمان سے پوچھا گیا تھا تم کس کے بیٹے ہو، کس کی اولاد ہو، تمہارا نسب کیا ہے؟ تو سلمان نے فرمایا تھا میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو ہم سب جب اسلام قبول کر چکے تو ہمارا دین اسلام ہے، ہم سب برابر ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے، اور ایک حدیث پاک ہے اسی آیت کے ضمن میں میرے آقا نے فرمایا جو لوگ برادری کی عصبیت کو بھڑکا کر مسلمانوں میں جھگڑا لگاتے ہیں، فرمایا وہ شیطان کی اولاد سے ہے۔ تو اب ان لوگوں کو چہرہ اپنا قرآن کے اور حدیث کے آئینے میں دیکھنا چاہیے جو لوگوں کو برادری کی بنیاد پر اکسا کر کے اپنے اقتدار کے لیے لڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ ہماری قوم کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ایک رسی میں جو اسلام کی رسی ہے اسی میں پیرو کر کے رہے۔ اللہ ہماری عوام کو بھی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، قرآن پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کے سوالات انشاءاللہ کل ہم اس کے جوابات دیں گے۔